ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ دوستو بائک کے لیے کسی پولیس والے نے شکایت بھی کی ہے کہ بائک کو جو سڑک پہ راستے کے بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن مجید وہ راستہ بتلاتا ہے جو دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے سچا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کے ٹکڑے میں فرمایا کہ قرآن مجید کی ہدایت سب سے اچھی اور سب سے سچی ہدایت ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے سچا دین کون سا ہے، سب سے سچا قانون کون سا ہے، سب سے سچا عقیدہ کون سا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے سچی کلچر کون سی ہے، سب سے سچی تہذیب کون سی ہے، سب سے سچی معاشرت و معاملات کون سے ہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت زندگی کے ہر شعبے میں سب سے بہتر اور دوستو سب سے سچی ہدایت ہے۔ اور قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں ہم ہدایت کو پانے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہدایت کا سفر جو شروع ہوتا ہے نا وہ قرآن مجید کی آیتوں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیے، آپ کو تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی غیر مسلم کو قرآن دینے سے پہلے تھوڑی اس کو تلاوت سے سمجھ میں آئے گا، پہلے تو تمہید باندھنی پڑے گی۔ نہیں، آپ ترجمے والا قرآن دے دیں، تمہید خود رب العالمین نے باندھ دی ہے، خود اللہ رب العالمین۔ الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں خیر ہے وہ قرآن کو پڑھیں گے، ان کے سینوں میں سوراخ کر دے گا قرآن۔ ہدایت کے جو دروازہ بند دروازہ ہے نا اس دروازے کو خود قرآن کھولے گا۔ ہماری عقل کتنی دوڑائیں گے، ہماری عقل جب تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے بس قرآن کی آیت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کیا تمہید باندھیں گے؟ تمہید خود رب العالمین نے 1400 سال پہلے اس قرآن میں باندھ دی ہے، بس آپ غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھما دیجئے۔ میں نے کہا کہ آگے کا کام خود قرآن کرے گا، ورنہ آپ یقین نہیں آتا تو قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، پہلا پیج دیکھیں، پہلے پیج کی دوستو پہلے آیت دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا جس قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو اول سے آخر تک اس کا انٹروڈکشن یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ ہدایت قیامت کی صبح تک کسی میں محصور ہے، حق و نور قیامت تک کسی میں محصور ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا رہبری اور رہنمائی اسی کتاب کے اندر محصور ہے۔ جیسے اس کتاب سے ہدایت نہ ملے، جو اپنی عقل سے کسی کو ہدایت دینے کی کوشش کرے، اپنی تمہیدی باتوں سے، دنیا کی کسی مذہبی کتاب سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ حق و ہدایت اسی میں محصور ہے۔ ارے آپ کیا سمجھیں گے؟ مفکرین کے افکار و نظریات تو گجا، دانشوروں کے نظریات تو دور کی بات ہے، دنیا کے فلسفیوں کے فلسفے تو دور کی بات ہے۔ آپ ہدایت پانے کی غرض سے کسی کو انجیل دیں، کسی کو توریت دیں، کسی کو زبور دیں، گمراہ ہو جائے گا قیامت تک ہدایت۔ میں یقین کہتا ہوں توریت آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے نزول کے بعد اس نے تمام کی حیثیت کو ختم کر دیا، تمام کتابوں کو منسوخ کر ڈالا۔ قیامت کی صبح تک اب رہنما کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید، رہبر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید، مشعل راہ اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید۔ جس سے اس کی ہدایت نہ ملے اسے دنیا کی کسی دوستوں کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ نے محمد رسول اللہ کے غصے کو نہیں دیکھا جب حضرت عمر محمد رسول اللہ کے سامنے توریت کا نسخہ پڑھ رہے تھے؟ توریت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، حضرت عمر نہ دیکھ پائے کیونکہ وہ توریت پڑھنے میں مگن تھے، لیکن حضرت ابوبکر کی جب نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے غصے کو دیکھا تو حضرت ابوبکر نے عمر کو ڈانٹا کہ عمر سکیلت کا سوا کھلا یا عمر ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عمر تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ نبی کے چہرے سے جو غصہ آیا ہے بیاں ہے اس غصے کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے نظر اٹھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب حضرت عمر نے دیکھا، کیوں غصے میں تھے؟
کیونکہ جس نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے اس نبی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی جا رہی تھی. جب حضرت عمر نے نبی کے چہرے کو غصے کو دیکھا, گھٹنے ٹیک کے کہا رضیت باللہ ربا, اے اللہ کے رسول میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, وبمحمد نبی و رسولہ اور آپ کے نبی و رسول ہونے پر راضی ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا حضرت عمر کے یہ کہنے پر. آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ توریت تھی نا تمہارے ہاتھ میں, توریت پڑھ رہے تھے نا. اب سنو, والذی نفسی محمد بیدہ, اے عمر قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظلمتم. اے عمر آج بھی اگر موسیٰ آ جائے, موسیٰ علیہ السلام آ جائیں, تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو گے, لظلمتم گمراہ ہو جاؤ گے. تم مجھے چھوڑ کر توریت و موسیٰ کے پیچھے چلو گے, گمراہ ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک حق, ہدایت, روشنی, نور سب کچھ اگر محصول ہو گیا تو اس کتاب کے اندر. لوگوں ڈرتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو جائے, یہ آپ کے کھانے پینے کا وقت ہے, میں کیا کہوں اس کتاب کے بارے میں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا کتاب لا تنتہی عجائب. لوگوں یہ کتاب ہے جس کے عجوبے کبھی ختم نہیں ہوں گے, جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, جس کے کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے, جس کی خصوصیات, میں کیا اس کے کمالات کو بات کروں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے. لوگوں اس کے کمالات کو مستشرقوں نے قبول کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی خصوصیت کو دشمنوں نے قبول کیا ہے. اس کے عجائبات, اس کی حقانیت, اس کی سچائی کو واللہ العظیم دشمنوں نے قبول کیا ہے. آپ نہیں جانتے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کا ایک ممبر قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے کہ تم اسلام کو دبانے کی بات کرتے ہو, تم مسلمانوں کے عروج و ترقی کی بات کرتے ہو. اس نے قرآن مجید کو اٹھا کے کیا کہا معلوم ہے, جب تک مسلمانوں کے پاس یہ قرآن ہے اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا. اسلام کے پاس جب تک قرآن ہے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا. مسلمان کے پاس جب تک قرآن ہے مسلمانوں کے عروج, اس کی ترقی کو نہیں روکا جا سکتا. پارلیمنٹ کا ممبر, آپ نہیں جانتے کہ دشمنوں نے, آپ دیکھیے نا, آپ کسی مرول گاؤں میں عیسائی مشنریاں کتنی کامیاب ہیں, عیسائی کتنی کامیاب ہیں. یہاں پر جتنے عیسائی ہیں کوئی دوستو یورپ کنٹری سے نہیں آیا ہے, بلکہ یہاں کے لوگ سب عیسائی ہیں. عیسائی مشنریاں کتنی کامیاب ہیں. آج عیسائیوں نے دوستو ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کیا کہا معلوم ہے کہ ہم لوگ گاہے بگاہے دوسری قوموں کے اندر دعوت کا کام کرتے ہیں, لیکن ہمیں ترقی مل جاتی ہے, لوگ مرتد ہوتے ہیں, لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں, مسلمانوں کی سوسائٹی میں جاتے ہیں, انہیں عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں, کرسچنٹی کی دعوت دیتے ہیں, تو مسلمان کوئی عیسائی نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ اس میں سے ایک مستشرق اٹھا, اس میں سے ایک عیسائی اٹھا. کیا کہا معلوم ہے کہ مسلمانوں میں جا کے ہمیں کامیابی کی نہیں ملتی. ہندوؤں کے اندر, دوسری قوموں کے اندر لوگ عیسائی ہوتے ہیں, لیکن مسلمان عیسائی کیوں نہیں ہوتے؟ اس مستشرق عقل مند عیسائی نے اٹھ کے کہا کہ سیظل الاسلام صخرۃ آتیہ. جملے تو سنیے اس عیسائی کے کہ سیظل الاسلام صخرۃ آتیہ تتحطم بها سفن التمشیر ما دام للاسلام هذه الدائم الاربع. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ اسلام ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم رہے گا. اسلام ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم رہے گا. تتحطم بها سفن التمشیر, اور مشنریوں کے سفینے, مشنریوں کی کشتیاں اس سے ٹکرا کر پاش ہوتی رہیں گی. وہ آخر میں اس نے کہا ما دام للاسلام هذه الدائم الاربع, جب تک مسلمانوں کے پاس چار چیزیں ہیں, مسلمانوں کا ان کے اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ ایسا ہوتا ہے, مسلمان اسلام پر اس طرح قائم ہوتے ہیں, مسلمانوں کو اسلام سے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. کون سی چار چیزیں؟ سب سے پہلے اس نے کہا یہ لوگوں قرآن مجید. واللہ کہتا ہوں اس عیسائی نے کہا کہ یہ قرآن, جب تک مسلمان اس قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا رہے گا, جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب ہے, مسلمانوں کو عیسائیت کی پوری تعلیم گول کی پلا دو, مسلمان کبھی اسلام سے نہیں ہٹے گا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہے. اور دوسری چیز جمعہ کی مناسبت, جب تک مسلمان جمعہ میں آتے رہیں گے اور ان کے علماء انہیں نصیحت کرتے رہیں گے, دنیا کے فتنوں سے ڈراتے رہیں گے اور ان کی ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے, جب تک جمعے کی مناسبت اور جمعے کا خطبہ رہے گا, مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اور تیسری چیز حج کی مناسبت, مسلمان جو حج کو جاتے ہیں, کعبے کی زیارت, کعبے کا طواف, مسلمانوں کا وہاں پر جو ایمان مضبوط ہوتا ہے, جب تک حج ہوتا رہے گا مسلمانوں کو اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. چوتھی چیز اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ جامع ازہر.
مصر کا جامعہ ازہر، مطلب یہ کہ یہ جو دینی مدارس ہوتے ہیں نا، دینی مدارس جن کا آپ رمضان میں تعاون کر کے قلعوں کو جو مضبوط کرتے ہیں، جو یہ چراغ جو تو مدھم پڑھ کے آپ اپنے تعاون کے ذریعے ان چراغ کو اور روشن کرتے ہیں، یاد رکھیے اس نے کہا جب تک جامعہ ازہر جیسے مدرسے، کیوں تو اس کا اپنا نظریہ ہے، آج تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ جامعہ ازہر سے بہتر یونیورسٹیاں عرب میں بن چکی ہیں، مدینہ یونیورسٹی ام القریٰ ہے سعودیہ میں، بہت اس سے بہتر بن سکتی۔ اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے پاس اسلامی ادارے ہیں، مدرسے ہیں، ان مدرسوں سے نکلنے والے، آپ جانتے ہیں برطانیہ سے ایک عالم آیا تھا، رحمانیہ کے بچے ان کے سامنے بیٹھے تھے، اس عالم نے ہم لوگوں سے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ تو ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے ہو، تم لوگ ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہو، لیکن برطانیہ کے بڑے بڑے لوگ تم لوگوں سے ڈرتے ہیں، تم لوگوں سے ڈرتے ہیں برطانیہ کے۔ اور آج یورپ کہ اسلام اتنا پھیل کیوں رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسوں سے پڑھنے والے بچے یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس طرح ان کی ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن کرتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ مدرسوں سے نکلنے والے بچے جو مسجدوں کو پکڑتے ہیں، جو دعوت کے میدان کو پکڑتے ہیں، لوگوں کی تعلیم، قرآن کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے، جب تک یہ قلعے مضبوط رہیں گے، جب تک مدرسوں کی شکل میں یہ چراغ چلتے رہیں گے، مسلمانوں کو ان کے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ لوگوں مدرسہ چاہے گجرات کا ہو، چاہے مہاراشٹر کا ہو، چاہے بنگال کا ہو، چاہے بہار کا ہو، ان مدرسے سے نکلنے والا بچہ اپنی کتاب کی کبھی تبلیغ نہیں کرتا، اسی قرآن کی تبلیغ کرتا ہے۔ مدرسہ بنگال کا ہو، مہاراشٹر کا ہو، ان مدرسوں کو اپنے تعاون سے مضبوط کرو۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ان مدرسوں کو کبھی دوستوں کمزور مت ہونے دو، ان قلعوں کو، ان چراغوں کو کبھی بجھنے مت دو، ان کو مضبوط کرو قلعوں کو، جتنا ہو سکے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یہ دروازے پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں حقیر مت سمجھو، سفیر کی شکل میں جو دروازے پر یہ بیٹھا ہوا ہے نا، حقیر مت سمجھو، یہ یہاں سے پیسہ لے کر ان قلعوں کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ ان قلعوں سے نکلنے والے بچے ان مسلوں پہ کھڑے ہو کر دنیا میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید آپ کی تعلیمات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے دنیا کی فتنوں سے بچا رہے ہیں۔ کیا کہوں دوستوں آپ لوگوں کو قرآن کے بارے میں، قرآن سے جڑیے، اس سے محبت کیجیے۔ یاد رکھیے قرآن ہمارے یہاں دوستوں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو جلدی سے پڑھیے، جلدی سے ختم کیجیے، نہیں دوستوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جتنی غور سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے نا، دنیا کی کسی بات کو اتنی غور سے نہیں سنتا۔ اللہ وہاں سے جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، اللہ بڑا کان لگا کہ غور سے قرآن مجید کو، اسی لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا میٹھی آواز میں پڑھو، میٹھے لہجے میں پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، قواعد کے ساتھ پڑھو۔ حافظ جی جس طرح بنا بنا کے قرآن کو اچھے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اسے منع مت کیجیے کہ قرآن کو جلدی پڑھو، جلدی رکھاتے ہیں، نہیں، بہتر لہجے کو سنو، بہتر آواز میں۔ ماشاءاللہ جو دوستوں سعودی کے بڑے بڑے امام ہیں جو مسلوں پہ حرم کے اندر کھڑے ہو کے امامت کرتے ہیں، آج لوگ انہی کی طرز پہ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں انہی کی طرز پہ ہم لوگوں کے مسجدوں میں سناتے ہیں، اچھے لہجے میں سنو۔ خود محمد رسول اللہ کے بارے میں برا بن عازب کہتے ہیں واللہ میں نے سورہ 3 سنی مغرب کی نماز میں محمد رسول اللہ سے، کیا تلاوت ہے محمد رسول اللہ کی، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ سے بہتر کسی سے میں نے قرآن نہیں سنا، اتنی بہترین لہجے میں اللہ کے رسول، اور خود اللہ کے رسول بہترین آواز کو پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ابی بن کعب کو پکڑ لیا، بہترین قرآن کے قاری تھے، کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے سنیں گے، قرآن نازل تو آپ پر ہوا، آپ اتنی بہترین آواز میں پڑھتے ہیں۔ ابی بن کعب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ کے رو پڑے، کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھ ناچیز کا نام لیا، ابی بن کعب کا نام اللہ نے لیا، کہاں اللہ نے مجھ سے کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ محمد رسول اللہ کو ابی بن کعب نے سورہ نساء سنائی، سورہ نساء سناتے سناتے اس آیت کے مفہوم پہ پہنچے کہ اے نبی اس وقت کیا حال ہوگا جب انبیاء کو ہم ان کی امتوں پر گواہ بنائیں گے اور آپ کو بھی آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے۔ محمد رسول اللہ نے ابی بن کعب سے کہا بس کرو بس کرو۔ ابی بن کعب نے کہا میں سر اٹھا کے دیکھا محمد رسول اللہ رو رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کیا محمد رسول اللہ نے کہ اللہ جب میدان محشر میں مجھے میری امت پہ گواہ بنائے گا، اس وقت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور رو رہے
رہے تھے اللہ کے رسول جڑو قرآن سے, محبت کرو اس کتاب سے, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. جب اس قرآن سے محبت کریں گے نا, اسے سمجھیں گے, اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے, رب العالمین دنیا میں انعامات عطا کرتا ہے, رب کی نوازشیں دنیا میں ہو جاتی ہیں, اور اس کا خاتمہ ہی دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ قرآن سے لگاؤ کرنے والا بندہ تھا, یہ قرآن سے محبت کرنے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا آپ نے نام سنا ہے, اتنا لگاؤ تھا بندے کو قرآن سے, اتنی محبت تھی کہ جیل میں جب ان کو بند کیا گیا تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے جیل میں 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کیا, جیل کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن کو جیل کے اندر ختم کیا. اور جو بندے قرآن مجید سے اس طرح لگاؤ رکھتے ہیں, جو بندے قرآن مجید سے اس طرح تلاوت کرتے ہیں, اس طرح مگن ہوتے ہیں, رب کی کیسی رحمتیں ہوتی ہیں, کیسی نوازشیں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی روح کن آیتوں پر نکلی؟ سورہ قمر پڑھ رہے تھے, سورہ قمر کی دوستو ان آیتوں پہ پہنچے, بالکل آخری آیتیں, ان المتقین فی جنات و نہر, یہاں پر ان کی روح نکل رہی ہے, سانس یہاں پر اکھڑ رہی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یہاں پر روح نکل گئی. اللہ ابن تیمیہ کی کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے فرمایا متقی بندوں کے لیے پاک بغیچے ہیں, جنتیں ہیں, جنت کی نہریں ہیں. جیسا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن سے محبت کرنے والا بندہ تھا, ایسے متقی بندوں کے لیے پھر جنتیں ہیں, پاک بغیچے ہیں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اس ملائے اعلیٰ کے پاس اور شہنشاہ کے پاس اس طرح قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے جنت کے اندر. جڑو قرآن سے, محبت کرو قرآن سے. دعا کرتا ہوں اے اللہ ہماری روح جب بھی اکھڑے, ہماری سانس جب بھی نکلے, بس اسی ابن تیمیہ کی طرح قرآن کی تلاوت میں ہمیں لگا دینا. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.